صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من سلم علی عشرا، کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ سلام بھیجا، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، تو وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے نگران مرکزی مجلس شورا نے آج الحمدللہ بڑا زبردست بیان فرمایا ہے، درود و سلام پڑھنے کی روایات اور پھر اس کی برکات اور اس سے متعلق واقعات ماشاءاللہ بیان کیے ہیں۔ دعا ہے مالک کریم ہمیں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن ہے آج جمعہ کا، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی الگ فضیلتیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جمعۃ المبارک کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جمعۃ المبارک کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ مالک کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ جس طرح سے ماہ رمضان المبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی ہم سے تقریباً نصف جو ہے یہ رخصت ہو چکا ہے، اور تیسرے عشرے کی آمد ہے، عشرہ جہنم سے آزادی، اس کی آمد ہے۔ اور اس عشرے میں عاشقان رسول مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اسلامی بھائی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اسلامی بہنیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، گھروں میں ان کی وہ جگہ جن کو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے، جسے مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے ہمارے سلسلے کے اسلامی بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم اعتکاف کا موضوع رکھیں، اور اس میں بالخصوص سنت اعتکاف، بالخصوص ماہ رمضان المبارک کا جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس کو موضوع بنایا جائے، تاکہ اعتکاف کے حوالے سے ایک اچھی اویئرنس بھی دی جائے، اور اعتکاف کے حوالے سے جو مس کنسپشنز ہیں ان کے حوالے سے کنسپٹ کلیئر کیا جائے، اور اعتکاف کے حوالے سے جو ضروری احتیاطیں ہیں ان کا ذہن دیا جائے، اور اسی نیت سے یہ سلسلہ الحمدللہ لے کر حاضر ہیں۔ دعا ہے مالک کریم اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف قبول فرمائے۔ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو پورے ماہ رمضان کا 1 مہینے کا اعتکاف کرنے کی برکت پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مالک کریم ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں۔ آج ہمارے سلسلے کی خصوصیت ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، ہمارے حکیم بھی ہیں، جناب قبلہ قاری عبدالخلیل عطاری زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ خلیل بھائی انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ حکمت کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اللہ کی رحمت سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور آج ہمارے سلسلے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آج کا سلسلہ 7:10 پر اختتام پذیر ہوگا۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مدنی چینل کی مجلس نے بالخصوص آج کے لیے ہمیں 10 منٹ جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ مجلس کو سلامت رکھے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں، آئیے آپ بھی زیارت کریں، ہم بھی زیارت کرتے ہیں۔ جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، آہ تڑپا کے رمضان چلا غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو غم رمضان کی نعمت نصیب فرمائے۔ دیکھیے نا 16واں روزہ آ گیا، ابھی اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے جب چاند نظر آیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی، بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیوں، نیت کریں کہ یہ اس طرح کی اشیاء آنا، کھانا پینا، اسی طرح جو نہانے وغیرہ کے حوالے سے جو آپ کو عرض کی گئی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے۔ اس کے جانے کا غم ہمیں لگ جائے، ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے، اور یہ تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز ہیں ان لوگوں کے جو اوقات کی اور بالخصوص ماہ رمضان کی قدر کو سمجھتے ہیں، جو اپنی ایک ایک سانس کی قدر سمجھتے ہیں، اور جن کو خوف آخرت لاحق ہے، اور جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور اس کی اطاعت کرنے کا شوق ہے، اور اس کا ذکر اپنانے کا ذوق ہے، یہ ان کے جذبات ہیں۔ مالک کریم ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کی ذات، جنہوں نے جو ہے وہ نظر عنایت سے کتنے معاشرے کے بگڑے لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے، کتنوں کو عشق رسول کا جام جو ہے وہ پلایا ہے، لیکن اللہ اکبر، آپ کا ذوق بھی ہے، آپ کا شوق بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی مالک کریم ماہ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھا مہینہ گزر گیا ہے، اور آدھا مہینہ کیسے گزر گیا ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کتنی تیزی سے دن گزر گئے۔ ہیٹ سٹروک کا، ہیٹ ویو کا شور مچتا رہا، دن پھر بھی گزرتے گئے، ٹائم رکتا نہیں ہے، وقت نہیں رکتا، اور اب تو ویسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ مالک جو وقت باقی ہے اس میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے روزوں میں سستی ہے، مالک ان کے روزوں کی سستی دور فرمائے۔ جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، مالک کریم ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں، مالک کریم ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے خادم اسٹائم بھائی، بہت اچھے اخلاق کے مالک اسٹائم بھائی، ہمارے محمد آصف بھائی، ان کا گزشتہ رات جو ہے وہ انتقال پرملال ہوا ہے۔ مالک کریم ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان کے گھر والوں کو مالک صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ بہت پیارے، بڑے بااخلاق، بڑے خوش اخلاق ماشاءاللہ ہمارے اسٹائم بھائی تھے، آصف بھائی مدنی چینل میں ہمارے خادم اسٹائم بھائی تھے، معاون اسٹائم بھائی تھے۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور مالک کریم ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ ان کے بچوں پر بھی رحمتوں کی نظر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اللہ صبر کی دولت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلام سنتے ہیں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون سا کلام سنائیں گے عبدالخلیل بھائی؟ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے، تیرے در پہ ساجد ہیں شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علی علی محمد۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم۔ یہ پیاری ادائیں یہ نیچی نگاہیں، یہ پیاری ادائیں یہ نیچی نگاہیں، یہ پیاری ادائیں یہ نیچی نگاہیں، فدا جان عالم ہو اے جان عالم، فدا جان عالم ہو اے جان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم۔ نہ دیکھا کوئی پھول تجھ سا، نہ دیکھا نہ دیکھا کوئی پھول تجھ سا، نہ دیکھا نہ دیکھا کوئی پھول تجھ سا، نہ دیکھا بہت چھان ڈالے گلستان عالم، بہت چھان ڈالے گلستان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے جان عالم۔ میں سرکار عالی کے قربان جاؤں، میں سرکار عالی کے قربان جاؤں، بھکاری ہے اس در کے شاہان عالم، بھکاری ہے اس در کے شاہان عالم، مجھے زندہ کر دے، مجھے زندہ کر دے، مجھے زندہ کر دے، مجھے زندہ کر دے، میرے جان عالم، میرے جان عالم، میرے جان عالم، میرے جان عالم۔ مسلمان مسلمان ہے تیرے سبب سے، مسلمان مسلمان ہے تیرے سبب سے، میری جان تو ہی ہے ایمان ہے عالم، میری جان تو ہی ہے ایمان ہے عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان ہے عالم، تو سلطان عالم ہے جان عالم۔ تمہاری طرف ہاتھ پھیلے ہیں سب کے، تمہاری طرف ہاتھ پھیلے ہیں سب کے، تمہاری
طرف ہاتھ پھیلے ہیں سب کے، تمہاری طرف ہاتھ پھیلے ہیں سب کے، تمہیں پورے کرتے ہو ارمان ہے عالم، تمہیں پورے کرتے ہو ارمان ہے عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان ہے عالم، تو سلطان عالم ہے اے جان عالم، وہ دھولا ہے ساری خدائی براتے، وہ دھولا ہے ساری خدائی براتے، انہی کے لیے ہے یہ سامان عالم، انہی کے لیے ہے یہ سامان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے جان عالم، ابھی سارے بیمار ہوتے ہیں اچھے، ابھی سارے بیمار ہوتے ہیں اچھے، اگر لب ہلا دے وہ درمان عالم، اگر لب ہلا دے وہ درمان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے جان عالم، میرے آن والے میرے شان والے، میرے آن والے میرے شان والے، گدائی تیرے در کی ہے شان عالم، گدائی تیرے در کی ہے شان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے جان عالم، سمیع الخدا را حسن کی بھی سن لے، سمیع الخدا را حسن کی بھی سن لے، بلا میں ہے یہ لوس دامان عالم، بلا میں ہے یہ لوس دامان عالم، تیرے در پہ ساجد ہے شاہان عالم، تو سلطان عالم ہے جان عالم۔ اللہ اکبر، کلام سماعت فرما چکے ہیں آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف بڑی زبردست عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اس ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اعتکاف کا تصور پہلے ادیان میں بھی موجود تھا۔ حافظ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کئی عبادات ایسی ہیں کہ جو قدیم عبادات جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں مختلف امت میں ان عبادات کا ظہور رہا، اور انہی عبادات کے اندر سے ایک عبادت اعتکاف کرنا بھی ہے جی۔ اور اعتکاف کی عظمت اور رفعت اور شان اس بات سے بھی بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو انبیاء کرام علیہم السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسجد کو صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ارشاد فرمایا رکوع و سجود کرنے والے، اعتکاف کرنے والے جو ہیں ان کے لیے مسجد کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے کہ آپ نیک کام کرنے کی
ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، جی اجر و ثواب کی نوید بھی عطا فرماتے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارہا اس کام کو کر کے اس کے کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کے جو کام ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، مومن کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو کام اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، یعنی امت کے لیے وہ کام کرنا درست ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی عطا فرمائی۔ ایسے کاموں کے اندر ہر ایک کی کوشش یہ ہونی چاہیے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک تھا کہ ادائے مصطفیٰ کا ادھر پتہ چلے اور ادھر دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو فوراً سے بھی پہلے کرنے والا بن جاؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی صحابی رسول ہے، دیگر اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بھی ہے، اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوپہر کے وقت آرام فرمانے کے لیے، قیلولہ فرمانے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر، اور بعض روایت میں کہ مدینہ منورہ سے باہر، مکہ مکرمہ کے رستے پر ایک درخت تھا، آپ دوپہر کے وقت وہاں تشریف لے جاتے، اس کے نیچے آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، قیلولہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمایا تھا، بس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے یہی آرام۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو مسلمان کا مطمع نظر، سوچ اور فکر اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی زیادہ ادائیں، جتنے زیادہ کام، جتنی زیادہ تعلیمات پر عمل کر سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف تو وہ عبادت ہے، نہ صرف خود کیا، تسلسل کے ساتھ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری عمر، ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عذر کی بنا پر جو رہ گیا، اس کا بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا، لیکن تسلسل کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر رمضان مبارک میں اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کام بھی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر دوام اور ہمیشگی اختیار فرمانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، موقت عبادت ہے۔ بالکل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ایک جس طرح حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اتباع سنت کی نیت سے بندہ اعتکاف کرے، بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اس کی رحمتیں حاصل کرنے والی ایک بات ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ روایات بھی جو ہے اس طرح کی، من اعتکف ایمانا و احتسابا، ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ سبحان اللہ، قال علیہ الصلوۃ سبحان والسلام۔ اللہ۔ جی یہی روایت، اسی کا ترجمہ میں نے سنایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا جسے آپ کہہ سکتے ہیں پہلو بھی ہے۔ یہاں خالد بھائی، یار مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی بند ہو رہی ہے، گرمی بڑی پڑ رہی ہے، چلو اعتکاف ہی بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، کم از کم اے سی تو چلتا رہتا ہے، کوئی 4 روزے اچھے طریقے سے گزر جائیں گے، یہ ہو۔ یا پھر یہاں تو گھر میں تو بجلی بند ہوتی ہے، یو پی ایس چلاتے ہیں، اب یو پی ایس بھی بعد میں بند ہو جاتا ہے، اب کیا کریں جی، چلو بھائی مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں، چلو جنریٹر چلتا رہے گا، پنکھا چلتا رہے گا، کم از کم لائٹ تو بند نہیں ہوگی، کوئی دن چلو 4 اچھے گزر جائیں گے۔ یہ اگر کسی کی نیت ہو تو اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ بھی بات سننے کو ملی ہے کہ تراویح میں رش ہوتا ہے زیادہ، اور اس جگہ پر رش زیادہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ اے سی وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور جگہ پہلے سے ہی فل ہوتی ہے کہ
کہ اس میں بھی بیان کرنے والے مختلف باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ جو ایک جو بنا ہوا ہے سلسلہ یا سوچ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، آپ کی بات کو ذرا کنٹینیو کرتے ہوئے ایک واقعہ جو آنکھوں دیکھا سا ہے جی وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ واہ جی واہ. مساجد میں بعض جگہ پر نا، جیسے اگر جہاں اے سی وغیرہ لگا ہے تو اے سی کے بالکل قریب کولنگ زیادہ ہوگی، صحیح. یا بعض جگہ پنکھے کچھ گیپ سے لگے ہوتے ہیں، صحیح. تو جو بالکل جہاں پنکھا لگا ہے نا اس کے بالکل نیچے کھڑے ہوں گے. اچھا، صف بنانے کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جہاں امام ہے بالکل عین اس کے پیچھے سے صف شروع کی جائے. جی لیکن وہ جو کولنگ یا پنکھے کی ہوا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں اور بالکل پنکھے کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا ہمیں مل جائے. صحیح. ہم دیکھیں کہ سلمان بھائی، ہم نے کتنی ساری چیزوں کو چھوڑا مسجد میں آنے کے لیے. صحیح. اپنے آرام کو چھوڑا، جی ہو سکتا ہے کہ بہت ضروری ہمارے کام ہوتے، ہم نے ان کو چھوڑا، اپنی دیگر مشغولیت کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر مسجد میں آئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں. خاص طور پہ وہ شخص جو نماز تراویح کے لیے آ رہا ہے اور 20 کی 20 رکعتیں اس نے کھڑے ہو کر امام کے پیچھے پڑھنی ہی ہیں اور پڑھ بھی رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ مجھے پنکھے کی ہوا مل جائے، صف جہاں سے بنانی چاہیے یا جو جماعت کے آداب ہے صرف اس لیے ان کو چھوڑا ہے کہ یار پنکھے کی ہوا چھوٹ جائے گی میری. تو اتنی ساری جو قربانی دی، تھوڑی سی اور قربانی دے لے. ساری قربانیاں یعنی بندہ دے رہا ہے کس لیے؟ ٹھنڈی ہوا کے لیے. ٹھنڈی ہوا کے. اللہ اکبر. تو ان ساری چیزوں بڑی ہے نا. اب آپ دیکھیں گرمی بھی تو بڑی ہے نا. اب کیا کریں، مجھے یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں غریب دمانا کی کرے ٹھنڈا پانی پی مرے. اب آپ کو بتائیں کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگائے، اسی کی طرف توجہ لگائے، اور جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے ثواب کی امید جب اس سے رکھے گا نا بندہ، اور وہ مالک کریم ایسا ہے کہ وہ اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، تو اس اجر پر نظر رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مزید شامل حال ہوگی. عبادت کی طرف ذوق لگا رہے گا. جب میری توجہ ہی اس پر ہو کہ مجھے ہوا نہیں آ رہی، تو جب ہوا نہیں آئے گی تو ساری توجہ تو میری اس ہوا کی طرف ہی ہے. عبادت کی طرف کتنی توجہ ہے. وہ گزشتہ دنوں جو مہروز بھائی نے بھی ایک روایت بیان کی کہ نماز اس طرح پڑھے کہ گویا زندگی کی آخری نماز ہے. لیکن ہم اپنا بھی تھوڑا جائزہ لے لیں، کیا عمل کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اعتکاف کا بھی معاملہ ہے سلمان. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ارشاد فرما رہے ہیں، ایماناً و احتساباً، جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، اس کے لیے ثواب ہے. پھر جتنی بشارتیں ہیں اس کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگاتا ہے. صرف وقت گزار لینا کہ یار چلو مسجد میں چلا جاؤں گا، وقت اچھا گزر جائے گا، سیدھا سیدھا مدنی پھول، پیارا سا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَىٰ. بندے کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے گا. جو وہ نیت کرے گا. کس نیت سے ہم مسجد میں آ رہے ہیں؟ پھر فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. یہ دونوں مدنی پھول، دونوں احادیث مبارکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی کثرت سے بیان کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ایک تعلق ہے بندے کا کہ بندہ اپنے دل پر غور کر لے کہ میں جو بھی عمل کرنے جا رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا، سلمان بھائی پھر وہ پنکھے کی ٹھنڈی ہوا کو بھی اپنے بھائی پر قربان کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہے میری، اس لیے قربان کر دے گا کہ کہیں میرا بھائی عبادت سے غافل ہو کر چلا ہی نہ جائے مسجد سے، یہ پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، اس کو سکون مل جائے، اس کو سکون میں دیکھ کر مجھے بھی سکون مل جائے. ایسا اگر کیف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو عبادت کی حلاوت اس کو نصیب ہو جائے گی کہ وہ عبادت کر کیوں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک نماز کی صورت میں، دوسرا ایثار کرنے کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پسند فرمایا. بالکل مولا پسند فرماتا ہے. جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اپنے بھائی پر اس کو قربان کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ٹھنڈی ہوا تو مل ہی جائے گی، اور اے سی ہے تو اے سی کی ظاہر سی بات ہے کولنگ بھی مل ہی جائے گی، بجلی بند نہیں ہوتی تو جنریٹر بھی چل ہی جائے گا، سارے کام ہو جانے ہیں. تو ہم اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کمانے کے لیے کریں. یہ ساری چیزیں ضمناً یہ بھی آ ہی جائیں گی. ان کو بیس بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد
اور مالک کی رضا کو پرائمری حیثیت دے دینا، یہ جسے بندہ بولے کہ پنجابی میں کہتے ہیں سودا کاٹا ہے، بلکہ میں تو بولوں گا بالکل ہی کاٹا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے جی، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو یہ ادھر نہیں. دیکھیں یہ دنیا کی گرمی کتنی گرمی ہے. آپ دیکھیں اگر مثال کے طور پر ہم مدینہ ہال میں بیٹھے ہوئے سارے، یہاں مدنی چینل ہے، پھر یہاں مدنی چینل کا اسٹوڈیو ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ سلسلہ ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. گرمی لگ رہی ہے، یہاں پر کیا کریں گے، روڈ پہ سفر کرنا ہے، گرمی لگے گی. کسی کے آج کل تو سلسلہ ہے وہ پانی کے شاور جو ہے وہ مار رہے ہیں، یا کہیں پر پانی جو ہے وہ لوگ پائپ لگایا ہوا ہے، پانی ڈال رہے ہیں، بندہ نیچے اپنا سر کر کے نہا رہا ہے. گرمی لگ رہی ہے، علاج کر ہی رہے ہیں نا. کو گرمی سے بندہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے تو گرمی پر پیش نہیں کر رہا نا. جس کو بھی گرمی لگ رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ، کوئی نہ کوئی کوشش بندہ کر ہی رہا ہے، اور کرنی چاہیے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کرنی چاہیے. لیکن ایک مقام ایسا بھی ہوگا نہ وہاں پر بتی ہے، نہ وہاں پنکھا ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی اور آنے والا ہے، اور وہ مقام ہے قبر کا. قبر کی گرمی، اللہ اکبر، جو عالم برزخ کا معاملہ ہوگا وہ تو ہوگا سو ہوگا. میں آپ کو ایک زندہ مثال بتاتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. حافظ صاحب ہم تدفین کے لیے، گرمیوں کا سخت موسم تھا، اللہ یہ ادھر جو سائیڈ پر ہیں، یہ بلوچستان کی طرف جو ہے جاتے ہیں، رستے میں مواش گوٹ سے آگے جو قبرستان آتے ہیں، کسی کمیونٹی کا قبرستان تھا. تو وہاں میں بھی ساتھ جو ہے وہ گیا تدفین کے لیے. وہاں حافظ صاحب کیا ہوا، جب ساری جو ہے وہ میت کو اتارا، بالکل نوجوان آدمی تھا، جیسے ہمارے آصف بھائی بھی جوان آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. تو بالکل جوان بندہ تھا، انتقال ہوا اس کا. اب جناب علی ساری جب رکھ لی نا جی، سلے رکھ لی، ایک آخری باقی تھی. اس کا بھائی جو تھا وہ قبر میں کھڑا تھا، جو سلے وغیرہ رکھ رہا تھا، سیٹ کر رہا تھا. وہ حافظ صاحب کچھ دیر کے لیے نا وہ نیچے ہوا، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ نیچے ہو گیا. یعنی جو سلیں تھی نا ان کے نیچے. حافظ صاحب وہ بندہ خود بخود نکل نہیں سکا قبر سے. اللہ اس کو پکڑ کے اس کو باہر نکالا اس کو. اللہ یعنی گرمی سے اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اس میں یہ طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اٹھ سکے. یعنی آپ دیکھیں ایک بندہ یوں اگر رکوع کی حالت میں ہے تو اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا. تو یہ تو جو ہے وہ ہمیں جو محسوس ہو رہی ہے گرمی، وہ ہے عالم برزخ کے معاملات تو ویسے ہی الگ ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں. قبر کی گرمی سے بھائی جان یہ وہاں اے سی کی ہوا یا پنکھے کی ہوا نہیں بچائے گی، وہاں تو اللہ کا فضل و کرم بچائے گا، اس کی رحمت بچائے گی. اپنی توجہ اس بات سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اور اس سے ملنے والے ثواب پر لگائیں تو باقی ساری چیزیں ملی جانی ہے. یہ بھی ہوتا ہے اپنے عبد الخلیل بھائی کہ اعتکاف کریں گے تو چلو چنگی چوکھی سحری مل جائے گی، کوئی اچھا کھانے کو جو ہے وہ مل جائے گا، کوئی فروٹ ملے گا، افطاری میں 100 چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، 100 چلو نہ صحیح، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یا لوگ جو ہے وہ بعض اوقات سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں اور کھانے بھی جو ہے وہ ایک سے ایک کھانے آ رہے ہوتے ہیں. گھر پہ تو دیکھیں روز پکنا ہے، لیکن جو بندہ ایک وقت کی سحری دے رہا ہے تو وہ پھر کھانا بھی وہ ویسا ہی جو ہے وہ بناتا ہے. تو کچھ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر بندے کو اعتکاف کا موقع ملے تو اس کی غذا جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت بھی کرتا رہے، اس کی صحت بھی ٹھیک رہے اور کسی پرابلم کا شکار بھی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غذا کے بارے میں تو ہم شیخ حقیقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے سنتے ہی رہتے ہیں. وہ ہماری بھی غذا ہے، معتکف کی بھی غذا ہے. اور یوں کہہ لیں کہ معتکف کو پھر کچھ اس کی احتیاط بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اس کا اپنا ایک ادب ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی احتیاطیں ہیں. تو اس کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں استعمال کرے کہ سستی کم سے کم آئے. یوں سب سے پہلی بات تو بنیادی بات یہی ہے کہ کم کھائے، کم کھائے. جب کم کھائے گا تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ وہاں بیٹھا ہے کہ اگر اس کی نیت جو ہے عبادت کی تو انشاءاللہ عز و جل اس میں جو ہے وہ کچھ اپنا قدم بڑھا سکے گا. اب رہا کھائے کیا، کھانے میں یہ ہے کہ بندہ جو ہے جب اب گرمیوں کا موسم ہے اس کے اعتبار سے جیسے عرض کرتا ہوں کہ بالخصوص مسجد میں ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو چیزیں ریح پیدا کرتی ہیں، صحیح پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہیں. تو پھر اس کے لیے اگر بندے کا ذہن نہ ہو تو بعض اوقات مسجد کے اندر ریح خارج کرنا یہ منع ہے. تو ایسی چیزوں سے پھر پرہیز کرے کہ یہ ریح خارج کرنے والی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ گوبھی ہے، بھنڈی ہے، آلو ہے، اروی ہے، چنے کی دال ہے،
تو کلیجی پائے وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے جو بادی چیزیں ہوتی ہیں اشیاء ان سے پرہیز کرے. لوکی ماش ہے, کی دال. جی ماش کی دال ہے. اسی طرح سے جو چیزیں کھائے وہ یہ ہے کہ لوکی ہے, ٹنڈے ہیں, تورئی ہے, اس طرح کی چیزیں کھائے. جو کا دلیا جو ہے وہ کھایا جائے. سبحان اللہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی جائیں کہ اس سے کچھ صحت بھی بحال رہے, قوت بھی بحال رہے. اور جو ادھر تو افطاریوں میں اور سحریوں میں میں نے کچھ دیکھا ہے عبد الخلیل بھائی کہ سحری میں آ رہا ہے جناب قورمہ آ رہا ہے زبردست تیز مثالیں وی آئی پی جناب علی, اس میں تری جو ہے وہ یوں اوپر ایک تہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, ساتھ میں بریڈ بھی ہے, تو مکھن بھی ہے, تو جیم بھی ہے, تو جناب علی بوتلیں چل رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ چائے مل رہی ہے, تو ایک موج لگی ہوئی ہے. یہ تو سحری کا ماحول ہے. افطاری میں پھر پکوڑے بھی ہیں, سموسے بھی ہیں, تو شربت بھی ہے, اور اس کے بعد جناب علی اور پوڈنگ بھی بعض جگہوں پر ہوتی ہے, پوڈنگ بھی جو ہے وہ کھانے کو ملتی ہے, فروٹ بھی ہے, اور پھر اس کے بعد جو کھانا ہے وہ تو اپنی مثال پھر آپ ہے. ظاہر سی بات ہے جو لوگ دے رہے ہیں اس طرح کا بھی لوگ ماحول بناتے ہیں. تو یہ بھی غور کریں, بندہ غور کر لے کہ میں کھانے جا رہا ہوں یا اللہ کی یاد کے لیے جا رہا ہوں. کھانا دیکھیں آج تک زندگی ہماری کھاتے کھاتے گزر گئی ہے. جس کی عمر 20-25 سال ہو گئی ہے وہ ایسا نہیں کہ اس نے جو ہے وہ 15 سال کا 20 سال بغیر کھائے ہوئے گزارے, ایسی بات نہیں ہے. 20-25 سال سے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بندہ اگر اعتکاف میں جائے تو اس میں بھی یہی بندے کا ذہن ہو چلو کھانے کو تو اچھی شے مل جائے گی. اللہ محفوظ فرمائے. دیکھ کھانا تو مل ہی جانا ہے اللہ کی رضا کی نیت. لذیذ چیزوں کی حرص نہ کی جائے. جی جیسا کہ بریانی بہت اچھی آئی اور ایک طرف جو ہے وہ سادہ کھچڑی ہے, دہی کے ساتھ کوئی کھچڑی آئی ہے. اب آدمی عام طور سے کس پہ ہاتھ رکھے گا؟ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ بریانی پر جو ہے ہاتھ جائے گا. عام طور سے لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ چٹپٹی ہے, مرغن ہے, اور بعض اوقات دیگ کی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بالکل امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دیگ کی بنی ہوئی جو بریانی ہوتی ہے عام طور سے تو اس میں شہد کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ لذت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ لذیذ ہو جائے, بھلے اس کے اندر کچھ بھی ڈالا جائے. تو یہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے تو یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں ہمیں ٹھنڈے مسالے استعمال کرنے چاہیے. ٹھنڈے مسالے مثال کے طور پہ کہ ہلدی ہے, خشک دھنیا ہے, لیمبو ہے, تو آلو بخارا ہے, املی ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہرا دھنیا ہے, پودینہ ہے, یہ استعمال کیا جائے. اور اگر ضرورتاً استعمال جو کرنی ہے کالی مرچیں ہیں یا سبز مرچیں ہیں یا لال مرچیں ہیں پیسی ہوئی یا کٹی ہوئی تو اس کی مقدار کم سے کم ہو. تو یہ اس طرح اگر اس کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے صحت بھی کچھ برقرار رہے گی. میں ایک ذاتی تجربہ عرض کروں جی, ذاتی تجربہ حافظ صاحب جی. سبحان اللہ. ٹھنڈے پانی سے جو بندہ بچنے میں کامیاب ہو گیا نا, میں تو کہوں گا فقط فاز, وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. وہ ٹھنڈے پانی سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اچھا ٹھنڈا پانی پینا حرام, ناجائز, گناہ, بری بات, اسات, مطلب میں نہ صغیرہ کبیرہ گناہ کی بات نہیں, میں تجربہ بتا رہا ہوں. اچھا کامیاب ہوگا یہ کس اعتبار سے؟ دیکھیں گلا بھی نہیں بیٹھے گا, زکام بھی نہیں لگے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا گلا بیٹھ جاتا ہے رمضان شریف کے جو ہے وہ موسم میں گلا بیٹھ جاتا ہے, آواز ہی نہیں نکلتی یا گلا خراب ہو جاتا ہے. تو ٹھنڈا پانی بندہ پی جائے اور سخت ٹھنڈا ہو تو اللہ ہی محفوظ فرمائے. اور وہ پانی اندر جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کا کیا حال کرے گا یہ تو اگلی بات ہے. بہرحال یہ بھی ہے. اچھا پھر ضروری نہیں کہ جس کو نزلہ ہو رہا ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے ہی نزلہ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک کلیئر کٹ سی بات ہے. بہرحال پانی بندہ اگر پیے اور نارمل ٹمپریچر جتنا ہوتا ہے اتنا پانی پیے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ فرحت بخش بھی ہوگا اور کوئی بیماری. ٹھنڈے پانی کے نقصانات اس وقت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جب آدمی جو ہے اس کو چکنائی والی چیزیں تلی ہوئی چیزوں کے بعد استعمال کرتا ہے. مثال بریانی کے بعد اگر ٹھنڈا پانی پر پیا یا پھر پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, جو اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر پھر وہ ٹھنڈا پانی, تو اب اس کا میل بھی نہیں ہے. پھر پانی تو کھانے کے بعد جیسے عام طور سے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے. جی جی جی. تو ایک اب یہ کہ رمضان شریف میں جب افطار کی جاتی ہے تو پھر پانی اور کھانا سب اس کا مجموعہ ایک طرح سے جمع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہ بالخصوص ٹھنڈا پانی اگر کوئی پیتا بھی ہے تو کم از کم اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پکوڑوں کے بعد, سموسوں کے بعد, بریانی کے بعد جو تلی ہوئی چیزیں اس طرح تیل والی جو اشیاء ہوتی ہیں اس کے بعد اگر پیے گا تو گویا کہ اگر ٹھنڈا پانی 50% نقصان کرنا تھا اس نے, تو اگر ان چیزوں کے بعد پیے گا تو گویا کہ پورا 100% ہو جائے. ہو اللہ رحمت فرمائے جی. شربت بھی گرم پیئیں جی. دیکھیں حافظ صاحب گرم شربت, دیکھیں گرم شربت کوئی نہیں معذرت کے ساتھ. ایک منٹ ٹھہرے جی, گرم شربت کی آپ نے بات کی ہے. جبران بھائی
یہ کیمرہ مین ہے ہمارے ماشاءاللہ ڈی او پی گرم سے مراد ایک منٹ ٹھہریں جی، آج تک بھائی جان آپ نے گرم شربت پیا ہے کبھی کوئی چولہے سے اتار کے شربت پیا ہو؟ کبھی نہیں پیا آپ نے. کیسر بھائی آپ بتائیں، چلیں آپ بتائیں، آپ صاحب آپ بھی تو ظاہر سی بات چائے بہت زیادہ میٹھی ہو نا جی، اس کو کہہ دیتے ہیں. دیکھیں ایک منٹ ٹھہریں جی، نہیں وہ گرم شربت ہوتا ہے، ایک گرم شربت ہے. لیکن افطار آپ تو افطار گھر پہ کرتے ہیں، ہم تو کبھی گھر پہ کبھی مدنی چینل پہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی گرم شربت پیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، نہیں کبھی گرم شربت پیا آپ نے؟ نہیں پیتے نہیں ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے بچیں. شربت بھی تو پانی ہی ہے نا جی، تو اس کو ٹھنڈا پیئیں گرم پیئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پانی ابالیں اور ابالنے کے بعد اس کو پی جائیں. ابالنے کے بعد پیا جا سکتا ہے ٹھنڈا کر کے، ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے پیا جا سکتا ہے، زیادہ مفید ہے. جی پیا جا سکتا ہے، ایگری میں کر رہا ہوں. لیکن ہم جس پوائنٹ پہ آ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ حد اعتدال کو نہ چھوڑیں. یعنی مدنی پھول کنکلوژن کی طرف لے کر میں آؤں یعنی کم ٹھنڈا جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے. ہاں جی آپ بالکل دیکھیں، ٹھنڈا پانی تو مناسب اگر پانی ہے، فرحت بخش حد تک ٹھنڈا اگر ہو تو وہ تو دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے بھی اس کی جو ہے وہ ملتے ہیں، روایات ملتی ہیں. لیکن ایکسٹریم جیسے ٹھنڈا ہمارے یہاں مطلب برف ڈال کے بناتے ہیں، ایک گلاس ہے اور اس کا 1/3 برف سے بھرا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں آپ وہ کیا ٹھنڈا ہوگا؟ وہ بندہ پیے گا تو پھر اس کو 2 دن زکام ہی ہوگا. پھر اللہ رحمت فرمائے. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اچھا حافظ صاحب یہ تو چلیں ایک صحت کے حوالے سے مدنی پھول، کوئی جنرل مدنی پھول بھی ہو گئے. آپ موضوع کے اوپر ہم آتے ہیں. بعض اوقات حافظ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے کسی کے پیسے جو ہے وہ کھائے ہوتے ہیں. یہ میں دونوں طرف آتا ہوں. ضروری نہیں کہ جو بھی اعتکاف کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کا قرضہ دبایا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل اعتکاف وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے کسی کا قرضہ واپس کرنا ہے، جنہوں نے یہ کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایک تعداد ہوتی ہوگی ایسے لوگوں کی بھی، لیکن مجموعی اعتبار سے اس مضمون کو یوں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی رضا پانے کے لیے الحمدللہ مسلمان اعتکاف کرتے ہیں. لیکن حافظ صاحب اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کسی سے کام جو ہے وہ ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، ایسے کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس سے کام لیا، ٹھیکے پہ لیا، جی آپ میرے گھر کا کام اس کو کلیئر کر دیں، اس نے پیسے بھی لے لیے. اب بندہ اس کا کام نپٹانے کی بجائے جو طے شدہ معاہدہ ہے اس کو پورا کرنے کی بجائے اب اگر وہ بندہ آگے اعتکاف میں بیٹھ جائے، نہ اس کا پیچھے کو انتظام کرے، نہ اس کے پیسے واپس کرے، پیسے بھی لے لیے ہیں، کام بھی نہیں کروا رہا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ یا جس نے کسی کا قرضہ جو ہے وہ دبایا ہوا ہے، اب وہ دیکھے بھی عید کے دن آنے والے میرے گھر پہ آئے گا، چکر لگائے گا، چلو مسجد میں آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو افراد ہیں ان کو آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ سلمان بھی یہ اس طرح کی سوچ تو یقیناً کسی مسلمان کی سوچ تو نہیں ہونی چاہیے جی، کیونکہ کسی عبادت یعنی کسی ایک غلط کام کی آڑ جو ہے وہ کسی عبادت کو بنایا جائے معاذ اللہ، تو یہ تو یقیناً کسی طرح بھی جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہے. بلکہ جو عبادت ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے بندے کو، اور اس طرح کا انداز اپنانا معاذ اللہ یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ بھی ہے اور ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کام کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور پھر وہ بغیر اس کا انتظام کیے، بغیر اس کو بتائے، بغیر جو ہے وہ دیگر جو اس کے معاملات ہیں ان کو پورا کیے اور وہ معاذ اللہ اس طرح آ جاتا ہے. اچھا اگر کوئی شخص، یہ سوچ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، اب کسی نے قرضہ لے لیا کسی سے اور اب وہ اس سے بچنے کے لیے کہ قرض خواہ مجھ سے مطالبہ نہ کرے، میرے گھر آئے گا تو میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں جی تو اعتکاف کر لوں، یہ تو بڑی ہی جو ہے نا گھٹیا قسم کی سوچ ہے. مجھے یہ بتائیں اس کو مسجد کے پتہ نہیں، مسجد کا ایڈریس نہیں معلوم اس بندے کو، بلکہ مسجد میں آ کے 4 بندوں کے سامنے ہو سکتا ہے ذلیل ہی کر دیں، پیسے کھا کے رہتے بیٹھ گئے، پیسے کھا کے میرے یہاں پر آ گئے. سلمان بھائی 10 دن اعتکاف میں ہی بیٹھا ہے نا، 10 ہی دن بیٹھا ہے نا، 10 دن ہی اس کے بعد باہر تو آنا ہی باہر ہی آنا ہے. عید تو پھر اسی نے منانی ہے جب آپ نے باہر جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے. جی تو یہ انداز بالکل غلط ہے. بندے کو عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ بھی بندہ پہلے سے دے کر جائے. بھئی میں اعتکاف میں بیٹھنے لگا ہوں تو یہ میں نے آپ سے معاملہ کرنا تھا، میں نے اگرچہ 2 دن کے بعد یہ پیمنٹ کرنی تھی آپ کو، لیکن میں اعتکاف میں بیٹھنا جا رہا ہوں، 2 دن پہلے آپ کو یہ رقم دے کے جا رہا ہوں، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ مطمئن ہو کے یار دیکھیں واقعی اس بندے نے عبادت کے لیے اپنے آپ کو بئی طور تیار کیا ہے کہ جو معاملات تھے اچھا پھر اس وقت نہیں ہو پا رہا اس طرح کا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ کیا ہے
हिजरत करने का नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म हो अल्लाह गया। अकबर, ये नहीं कि अल्लाह। जो कुछ है साथ ही ले जाएं और उधर से हाय, हाय। भेज देंगे, पहले इंतजाम फरमाया उसका। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली हजरत अलीयुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपको लोगों की अमानतें दी, उनका इंतजाम फरमाया, इंसिराम फरमाया, फिर आपने हिजरत फरमाई। सुभान मैं जा रहा हूं, ये काम आपने करके फिर आना है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात है। हम तो उस नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हमें इनकी सीरत तय्यबा को अपनाना चाहिए, ना ये कि इस तरह के अंदाज के बंदा इबादत एक सुन्नत पर अमल करने के लिए बैठा और माजल्ला अंदाज ऐसा इख्तियार करे कि लोग उसकी जानिब उंगलियां उठा रहे हो कि यार देखो इत्काब में बैठ गया, लोगों के पैसे दबा लिए हैं, फुला काम करके देना था और ये इत्काब में बैठ गया है। तो ये लोग एतिकाफ को या माजल्ला इबादत की जानिब उंगलियां उठाएं इसके अमल की वजह से, तो इसको खुद सोचना चाहिए कि इसका हशर क्या होगा कि ये एक इबादत से लोगों को बदजन करने का माजल्ला सबब और जरिया बन रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। और अगर किसी का कर्ज जो है वो दबाया हुआ है तो वो कर्ज वापस कर दें, वरना ये वो गुनाह है कि जो सांस के साथ साथ चल रहा है। पैसे किसी के अगर आपने दबाए हुए हैं तो ये वो गुनाह है कि जितनी देर आप सांस ले रहे हैं, ताखीर कर रहे हैं, तो ये इसका गुनाह का मीटर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अल्लाह महफूज फरमाए। सो रहे फिर भी गुनाह जो है वो लिखा जा रहा है। तो ये कर्ज में ताखीर करना ये बहुत बुरी बात है। जिसका है उसको अदायगी करें, और अगर अदायगी नहीं कर सकते तो सामने वाले को बताएं, उससे एक्सक्यूज करें, उसको ज्यादा मोहलत के लिए राजी करें, उसका जहन बनाएं। और अगर उसका जहन नहीं बनता तो जैसे भी है तो ये जो है ना वो कर्ज को अदा करें। अद्दयानु ला यमूत, ये कर्ज जो है ना ये मरता नहीं है, बंदे के जिम्मे पर बाकी रहता है, मरने के बाद भी बाकी रहता है। अल्लाह रहमत फरमाए हमारे हाल पे। बहुत सारे मदनी फूल बयान करने के हैं, मस्जिद अदब के हवाले से भी कुछ बात करनी है, लेकिन कुछ आपकी कॉल्स हैं, आइए इनको शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद जी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माशाल्लाह सिलसिला सदाए रमज़ान खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा अखलील भाई से ये सवाल है कि अफ्तारी के बाद बदन में ताकत ख़त्म हो जाती है, कोई ऐसा तरीका बता दें कि अफ्तारी के बाद भी जो है ना बदन में ताकत जो है ना बाकी रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी नोयत की मुनफरिद कॉल है ये। इफ्तार कर लिया जाए जी, इफ्तार हो सकता है ये पानी से करते हो, अच्छा तो कुछ उसमें फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। इंशाल्लाह कुव्वत बहाल हो जाएगी। वैसे तो इफ्तार के बाद बदन में कुव्वत आती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो तो ये तो कह रहे हैं ना कि इफ्तार के बाद मतलब ये हालत होती है कि बंदा निढाल हो जाता है। वैसे आप सब दो बातें हैं जी। एक ये है कि इफ्तार करने के बाद बंदे को नींद आना, ये तो एक आम सी बात है, जाहिर सी बात है। सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया, काम किया है, और आप अब इफ्तार करते हैं, कुछ आप खाते हैं, तो आपकी तबीयत में गुनूदगी आना, ये एक और बात है। लेकिन ये कमजोरी हो जाना, इफ्तार करके कमजोरी हो जाना, एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा, जैसे दो बातें हैं, या तो ये कि अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक, मिसाल के पकौड़े समोसे दूसरी चीज़ें खा ली हैं जो चीज़ बदन को कुव्वत देगी, मिसाल फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो वो नहीं खाते। या फिर ये है कि बहुत ज़्यादा खा लिया जाता है, अब बहुत ज़्यादा खाने के बाद ये है कि आदमी वैसे सुस्त हो जाता है, वो बिस्तर पे ही पड़ जाता है कि ऐसा लगता है कि बस जान निकल गई है। हाँ, अब नमाज की भी हिम्मत गोया के महसूस करता है कि अब कौन मस्जिद जाना है, तरावी पढ़नी है, तो वो बोझल सा महसूस करता है अपने बदन को भी, तो उसको कमज़ोरी से ताबीर कर रहे होंगे। सही। तो ये है कि अच्छी मुनासिब अंदाज से जो है वो इफ्तार की जाए। मदीना और अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसके लिए तबीब से अपने तबीब से राब्ता करें आप। अल्लाह रहमत फरमाए, खैर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल फरमाए। माह रमज़ान मुबारक है और क्या ही बात है, अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। जी एक कॉल और शामिल करते हैं जी। सदाए रमज़ान सिलसिला मरहबा तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन नाज़रीन को रमज़ान का जुम्आ मुबारक। बड़ी मुबारक घड़ियाँ हैं, क्या शान है रमज़ान के जुम्आतुल मुबारक की। और आज मौजू इत्काफ है। इससे कबल मैं कुछ अर्ज करूँ, बड़ा कुछ दिल में जहन में आता है, लेकिन अभी जो मुर्शिद के आंसू देखे गम रमज़ान में, वही सब कुछ कह गए। हम नातवा कमज़ोर के अर्ज करें। बहरहाल मदनी फूल अता फरमाइए कि इत्काफ का जो सही वक्त है
اس کے بیٹھنے کا، اس کی نیت کا اسلامی بھائیوں کے لیے کیا ہے؟ جی حافظ صاحب۔ واہ جی واہ، اعتکاف دیکھیں جی، تو اللہ کی رضا اس سے نیت جو ہے وہ یہی ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور کوئی بھی نیک کام ہے اس کے اندر مقصود یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت مجھے نصیب ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا نصیب ہو، اصل مقصود یہی ہونا چاہیے۔ پھر ضمناً بندہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری نیتیں کر سکتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی نیت ہے، مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کرنے کی نیت ہے، اچھا ان کے کام آنے کی، ان کی جو ہے وہ صحبت کی برکتیں پانے کی، مسجد کے اندر رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، نیکیاں کرنے کی، ایسی بے شمار نیتیں تھوڑے سے غور کر کے بندہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور رمضان میں امیر نے کافی نیتیں لکھی ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آپ اور وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اس پر سب مسلمانوں کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ 20 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آپ نے اعتکاف کی جگہ میں یعنی مسجد کے اندر، اسلامی بھائی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور خواتین جو ہیں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی ہیں، لیکن وہ مسجد بیت ہوتی ہے جو گھر کے اندر انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر رکھی ہوتی ہے جہاں نماز ادا کرتی ہیں۔ اگر پہلے سے نہیں کی ہوئی تو اعتکاف سے پہلے وہاں نماز ادا کر کے اور اس جگہ کو خاص کر لیا جائے کہ یہاں میں نماز پڑھوں گی، اور پھر وہاں جو ہے اعتکاف کر لیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور معروف ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بندے کو چاہیے کہ پھر جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گیا تو پھر مطمع نظر مقصد اور سب کا سب یہی ہونا چاہیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف جہاں کیا جائے اور پھر اس مسجد کا ادب بھی کیا جائے۔ واہ، بعض اوقات بندے اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن غل گپاڑا بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے جسے آپ یوں کہیں گے غفلت کو، اللہ ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہماری بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بس بچائے، ہمارے حال پہ اللہ رحمت فرمائے، مولا ہماری غفلت کو دور فرمائے۔ فضیل بھائی مسجد کے ادب کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ معتکف ہو اور مسجد کا ادب بھی کرے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں کے مرکز میں ہوتا ہے سلمان بھائی، اور معتکف کو اللہ رب العالمین اعتکاف کرنے کی وجہ سے جو ثواب عطا فرماتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں اللہ رب العالمین کا فضل کس قدر اس پہ ہوتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ معتکف کو اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہر روز اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ نیکیاں، وہ اعمال کے جو اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا، وہ نیکی بھی بعد دستور اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے مریض کی تیمارداری ہے، اب اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ تو وہاں سے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہاں نہیں جا سکتا، لیکن وہ نیکی اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھا رب تعالیٰ نے، وہ نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھے کہ رب تعالیٰ کا کس قدر فضل ہے اس پہ، اور اس رب تعالیٰ کے گھر میں وہ اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے گھر کا ادب و احترام بھی کرے، اور اس کے گھر کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتی ہیں ان سے بھی گریز کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ مسجد کی جو اشیاء ہیں، مال وقف ہے، اس کا خاص لحاظ رکھے۔ یہ نہیں کہ 5 افراد بیٹھے ہیں تو 5 نے الگ پنکھا چلایا ہوا ہے تو اس کے نیچے بیٹھ کے جو عبادت کر رہے ہیں، وقف کا مال ہے تو اس کا لحاظ رکھیں، لائٹیں ہیں اس کا لحاظ رکھیں، مسجد کی دریاں قالین ہے اس کا لحاظ رکھیں، مسجد کا وضو خانہ ہے تو اس کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ گرمی لگ رہی ہے تو وضو کے لیے وہ ٹوٹی ہے تو وہاں جا کے آپ غسل کرنا شروع کر دیں، یا اپنا ٹاول اٹھایا اس کو جب وہ گیلا کیا اس کو اپنے اوپر لے لیا، تو یہ مسجد کی جو وقفی چیز ان کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی وہ چیزیں کہ جو آپ کی ذاتی استعمال کی ہیں، آپ نے کپڑے استعمال کر رہے ہیں، کپڑے چینج کیے ہیں، ٹاول استعمال کیا ہے، پیسٹ استعمال کیا، آپ کا صابن ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس انداز میں رکھیں کہ جو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے افراد، جو باہر سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کو گھن محسوس نہ ہو۔ ایسے آپ کے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ٹاول یوں پھینک دیا اور قمیض ادھر پھینک دی تو بنیان ادھر پھینک دی، صابن ادھر پڑا تو وہ واش بیسن نظام ہوتا ہے۔ جیسے گھر کا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کے مسجد کا ماحول بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے، شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں تو کوئی مشاہدہ ہوتا ہی ہوگا، دنیا جو ہے وہ خالی نہیں ہے، بڑے بڑے یہاں جو ہے وہ لوگ
ہو گزرے ہیں، غافلوں کی بھی انتہا ہے اور اولیاء کی بھی انتہا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی سلمان بھائی یہ ایک بات اور آپ کی بات میں ایڈ کر رہا ہوں کہ بھئی گھر میں اگر آپ ان چیزوں کی تمیز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، مسجد میں بھائی جان یہ خیال کرنا ہے اور مسجد میں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. آپ کپڑے مطلب پھینک دیتے ہیں یا کہیں کوئی خاص جگہ نہیں ہے رکھنے کی، آپ کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، پیچھے گھر پہ افراد ہیں، ماں ہے یا بچوں کی ماں ہے، اس نے جو ہے وہ کپڑے رکھنے ہیں ایک مناسب جگہ پر. یہ اگر گھر پہ یہ معاملہ ہے تو مسجد میں براہ کرم ایسا نہ کریں. اپنے کپڑوں کو ایک طریقے کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ اپنے سامان کو رکھا جائے اور بستر کو بھی جو ہے وہ طے کر کے ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ رکھا جائے. اعتکاف میں بندہ اللہ کو بھی راضی کرے اور طریقہ اور سلیقہ سیکھے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سلمان بھی سب سے جو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے معتکف کو ہے کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرے. دنیاوی گفتگو مسجد کے اندر نہ کرے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھ گئے تو جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ رات کو ملنے آئے، کسی وقت میں ملنے آ گئے، اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو چوپالے چل رہی ہیں جی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آؤ جی بیٹھو جی تو گپاں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اعتکاف میں جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، جو سنتیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، جو دعائیں آپ نے سیکھیں، جو مسائل آپ نے سیکھے ہیں، وہ آنے والے کو وہ مسائل آپ کو سکھائیں، ان کو وہ چیزیں بتائیں، تاکہ وہ اگر آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھا ہے تو وہ آپ کی صحبت سے اٹھ کے جائے تو 4 دعائیں سیکھ کے جائے. وہ آیا تھا مسجد میں داخل ہوا تو اس کو پتہ نہیں تھا مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے. اب وہ آپ سے اٹھ کے جا رہا ہے تو مسجد میں جو آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، جو آپ اسلامی بھائی آپ کو مسجد کے آداب بتائیں، مسجد میں داخل ہونے کی خارج ہونے کی جو سنتیں بتائی ہیں، تو وہ آپ سے اٹھ کے جا رہا ہے تو مسجد میں سے خارج ہو تو سنت طریقے کے مطابق وہ خارج ہو. اسی طرح مسجد سے باہر جائے تو سنت کی موافقت کرے اور دعا بھی اس کو آ جائے. اللہ کرے یوں ہو جائے. شاہ صاحب آپ یہ بات کہہ تو رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں حافظ صاحب اندازہ لگائیں اس بندے کا جو اعتکاف میں بیٹھ کے بھی جس نے لوڈو ہی کھیلنی ہے اور اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل پر گیمیں کھیلنی ہیں اور طرح طرح کی گیمیں کھیلنی ہیں. ابھی گیمیں کھیلنی ہے تو اللہ کے بندے اپنے گھر پہ بھی نہ بیٹھے گیمیں کھیلنے کے لیے. تو گیمیں کھیلنا مطلب کیا، گیمیں کھیل کود ہم نے کیا جو ہے وہ اس پر دل لگایا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. اعتکاف جب طریقے سے ہوگا تو پھر اس کی برکات بھی ملیں گی. حافظ صاحب 2 چیزیں اور میں عرض کر دوں. جی یہ اس کو گیموں کو تھوڑا آپ کریں پھر آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. یقیناً یہ انداز تو لوڈو کھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل رہے ہیں. ایک اور بھی بات ہے، نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے. اس طرح کے قرآن ہی پڑھ لیں. جتنا دیر ساری زندگی نیوز پیپر ہی پڑھیں، اب تھوڑے 10 دن اگر آئی گئی ہیں مسجد میں قرآن ہی پڑھ لیں تھوڑا سا. جی آپ صاحب. جی یقیناً یہ انداز بھی غافلوں والا ہے اور اس پر بعض اوقات تو بڑی سخت پکڑ بھی ہے کہ بندہ اچھا ایک تو جب مسجد کے اندر ہے ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ موبائل بھی مسجد کی بجلی سے چارج کر رہا ہے، کس لیے؟ گیم کھیلنے کے لیے. تو یہ تو بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے. اس طرح کا ذہن نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے اور آئے اس لیے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اب میں قدم بعد میں اٹھاؤں، پہلے یہ بات سوچوں کہ کیا اس قدم کے رکھنے میں رب کی رضا ہے یا اللہ کی ناراضی والا کام ہے. جب مسجد میں آ گیا ہے بندہ تو پھر اپنے معاملات کو بندے کو درست کر لینا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا تو مبارک انداز ایسا ہوتا تھا، جن کو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا، ان کے انداز بھی علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی ان کا خاصہ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پاؤں پھیلائے مسجد میں، ایک بار ایسے ہی بے خیالی میں پاؤں پھیل گئے مسجد کے اندر، تو غیب سے آواز آئی کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بادشاہوں کے یہاں بیٹھنے کا یہی انداز ہوا کرتا ہے؟ آپ نے پھر ساری عمر آپ نے کبھی پاؤں نہیں پھیلا. ایسے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. اور یہ جو بات ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کئی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے متعلق ہے کہ بے دھیانی میں پاؤں پھیل گئے، پھر غیب سے آواز آئی اور اس پر یوں کر کے تنبیہ کی گئی. ایک یہ انداز ہے اللہ والوں کا اور ایک یہ غفلت بھرا انداز ہے کہ اخبار پڑھنے کے لیے مسجد کو معاذ اللہ جو ہے وہ جگہ بنایا ہوا ہے، لوڈو کھیلنے کے لیے مسجد اس کو ملی ہے بندے کو، دیگر اور اس طرح کے کام کاج کرنے کے لیے موبائل پر پیکج کیا ہوا گپیں لہانک رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں ادھر. بھائی یہی کام تو آپ باہر بھی کر رہے تھے. اللہ کے گھر میں آئے ہیں، رب کی رضا کے لیے آئے ہیں، سارے گھر بار کو چھوڑ کر، سب مصروفیات کو چھوڑ کر، سیٹھ صاحب کی منتیں کر کے، کاروبار سے چھٹی لے کر کیا کام کرنے بیٹھے ہیں؟ موبائل پر کھیلنے بیٹھے ہیں.
تو یہ انداز تو انتہائی غافلوں والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. آمین آمین. اعتکاف میں امیر سنت نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اعتکاف کے لیے بلوغت جو ہے یہ شرط نہیں ہے. جی سمجھدار بالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے جو اپنے دیگر احکام ہیں، دیگر ساتھ جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر بہرحال ان کے احکام ہیں. یہاں خالد بھائی ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں جو ہے وہ بندے کو ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی جن نظر آتے ہیں، کوئی حاضری ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی ہے سلسلہ کا، ذرا اس پر روشنی ڈالیں تھوڑا سا. اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے جو پتہ کیا نا، یہ خبریں سنی تو تھی، بیٹھنے والوں سے جب پتہ کیا یا خود بھی تجربہ جب ہوا تو ایسا دکھا کچھ نہیں ہے. میرے خیال سے وہی کرتے ہیں جو شاید خود بھی عبادات کے قریب نہیں آتے اور دوسروں کو بھی عبادات سے روک رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر میں جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آپ کو ساری چیزیں ستا رہی ہیں. مسجد سے باہر طرح طرح کے مشاغل میں آپ لگے ہوئے ہیں، جائز ناجائز ہر طرح کے ہی کام کر رہے ہیں. کون سی حالت آپ کی پاکی کی ہے، کون سی ناپاکی کی ہے، کس حالت میں کتنا وقت گزار رہے ہیں، ہر بندہ اپنے آپ پر غور کر لے. اور اس وقت تو کوئی ایسا خدشہ دل میں نہیں آ رہا کہ جناب جن آ جائیں گے تو بھوت چمٹ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ رہا ہے اور وہاں شرط یہ ہے کہ بندے نے پاک ہو کر ہی داخل ہونا ہے اور پاک ہی رہنا ہے، ایسی صورت میں وہ یہ وسوسے پالے کہ جناب مجھے جن پکڑ لیں گے تو مجھے بری بری چیزیں نظر آئیں گی، ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک چیز کا خوف کسی کے ذہن میں بٹھا دیا جائے نا کہ اب تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اب ایسا ہوگا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، جب بندہ ایک ہی بات کو اور بالکل محدود سوچ کے ساتھ سنتا رہے تو وہ بات اس کے ذہن میں نقش کر جاتی ہے. بس اوقات آپ خواب دیکھنے والوں کو دیکھیں سلمان بھائی، وہ جس طرح کا سارا دن کام کر رہے ہوں گے رات کو سوئیں گے تو اسی طرح کا خواب دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ سارا دن مشغولیت ہی اس کی ایسی ہے. جب اعتکاف میں بندہ جا رہا ہے اور جانے سے پہلے جس سے مل رہا ہے وہ یہ کہہ رہا بھائی پہلی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھو ذرا دیکھ لینا، بہت ڈر لگتا ہے، یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہر بندے نے اس کو یوں ہی ٹوکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسا نظر آ جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. جو لوگ اعتکاف میں آتے ہیں اور ویسے اگر کوئی بندہ مسجد میں لوڈو کھیلے اور تاش کھیلے معاذ اللہ اور گیم کھیلے، اس کو کوئی جن آ کے اگر تھپڑ رسید کر دے تو یہ کوئی بعید بات نہیں، اچنبے کی بات نہیں. پھر بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ بھائی یہ کوئی اس طرح کا کام تو نہیں کیا، کوئی اور خلاف شرع حرکت کی ہو، پتہ چلے ادھر کوئی جو ہے وہ مخلوق خدا مختلف انداز میں اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اب وہ اس طرح کا انداز اپنایا ہوا معاذ اللہ کوئی ٹون جو ہے وہ گانے وغیرہ کی لگائی ہوئی ہے یا اور اس طرح کا معاملہ کر رہا تھا اور اب وہ کسی کی نماز میں خلل آیا اور وہ اس کو کر دے تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن سلمان بھائی ہم نے یہ ضرور سنا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جنہوں نے سنت و برا اعتکاف کیا ہے الحمدللہ عز و جل انہیں سرکار کے رخ زیبا کی زیارت، کیونکہ ایک مشغولیت ہے اور ایک بات یہ ہے کہ میں آیا مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں. اور ابھی جس طرح سے ہم نے نگران شورا کا بیان سنا درود پاک کی کثرت کی ترغیب، اب کسی عاشق رسول کے دل میں یہ بات اثر کر جاتی ہے تو حضور کی طرف متوجہ ہو کر درود پاک کی سارا دن کثرت کرتا ہے. تو آپ یہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مہرباں ہیں، وہ تو جب جس کے خواب میں چاہیں کرم فرما دیں. تو ایسی کوئی بات بعید بھی نہیں ہے، بندہ دیکھے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں. اعتکاف کیا ہوا کرتے تھے، کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، دو باتیں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان رمضان میں جو بیان کیے ان کو عرض کرتا ہوں. ایک تو قول ہے حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ عز و جل جب تک تم میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے ہلوں گا. اب جب بندہ یہ مقصد لے کر سلمان بھائی مسجد میں حاضر ہوا ہو تو پھر تو وہ مشغولیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھے گا، صرف اس طرف متوجہ ہوگا کہ میں کچھ سیکھ جاؤں اور اپنی آخرت کو کچھ اچھا کر کے اٹھوں. ایک اور جزئیہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے فیضان رمضان میں جو بیان کیا وہ یہ کہ معتکف کا مقصود اصلی نماز با جماعت کا انتظار ہے. فرماتے ہیں معتکف
ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. واہ. مزید اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. کیا اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں ہیں. مدینہ بندہ تھکے نہیں کہ میں نے جی بڑا ذکر کر لیا اللہ تعالیٰ کا اب میں تھک جاؤں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ذکر کرے اس کی بارگاہ کی طرف اور شوق بڑھتا چلا جائے، سبحان اللہ. اور شوق بڑھتا چلا جائے. کاش ہمیں ایسا جذبہ نصیب ہو جائے. اعتکاف اس لیے اور ایسا ہونا چاہیے، مدینہ مدینہ. وقت گزاری کا اعتکاف، اور صرف اس لیے اعتکاف کہ میں سلمان بھائی ایک اور بھی کانسیپٹ ہے اس کا بھی بیان کر دوں کہ بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ پچھلے سال فلاں بیٹھا تھا تو جب وہ اعتکاف سے اٹھا تھا تو سارے خاندان والوں نے چاند رات میں اس کو ایک تو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے آئے تھے اور پھر طرح طرح کے تحائف اس کی بارگاہ میں پیش کیے تھے. اس کو عیدی کے طور پر بڑی یعنی اگر 5-6 بہن بھائی ہیں نا تو جناب باقیوں کی عیدی اتنی نہیں بنی تھی جتنی اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کی بنی تھی. تو اب میں بھی بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے بھی انعام ملے، تاکہ میری طرف بھی سب میرے لیے، میں بھی کسی محفل کا مہمان خصوصی بن جاؤں، سب میرے ہی لیے آئیں. تو اگر یہ توجہ ہے اور اس لیے بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو پھر جیسا عمل ویسی مراد. جی اللہ رحمت فرمائے اور ہماری اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو راست فرمائے. سب کچھ مل ہی جانا ہے جو مقدر میں ہے، رزق روٹی جو بھی ہے، پیسہ مال دولت جو بھی ہے، تو نیت اللہ کی رضا رکھیں، اللہ کو راضی کریں. مالک سب کچھ عطا کرے گا اور وہ بڑا کریم ہے. دنیا میں جو مانگیں گے، جو حق میں بہتر ہوگا وہ عطا کرے گا، اور آخرت کے معاملے میں جو مانگیں گے وہ دے گا. بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اعتکاف میں، اللہ سے مانگے مولا مجھے قبر کے عذاب سے بچا، مولا کل قیامت میں حضور کے دامن رحمت میں مولا تعالیٰ مجھے جگہ عطا فرما، حضور کے لباء الحمد للہ جگہ عطا فرما، آب کوثر کے جام حضور کے دست اقدس سے مولا مجھے نصیب فرما. یہ جذبات ہوں، یہ محسوسات ہوں، پھر کیا ہی بات ہے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ باقی ہیں. آج ہماری مجلس مدنی چینل کی طرف سے آج کے سلسلے کے لیے ہمیں 10 منٹ جو ہے وہ اضافی ملے ہیں. تو میں ہی چاہوں گا ہم خلیل بھائی سے کچھ مزید مدنی پھول لیں روزہ داروں کے لیے. یہ جنرل مدنی پھول ہیں. خلیل بھائی، پاکستان میں ہمارے یہاں پر ایک ہیٹ ویو پورے ملک میں ہی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور گرمی کی شدت اور حدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو کوئی ایسا مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بندہ روزہ رکھے اور اس کو پیاس نہ لگے. واہ جی واہ، کیا بات. جی ایسا یعنی پیاس ہی نہ لگے. ہاں جی، پیاس ہی نہ لگے. اللہ کرے. تھوڑا میدان میں آئے. مدینہ مدینہ. جی سنا تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے جنہیں آب کوثر سے پینا نصیب ہوگا تو انہیں پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ ماشاء اللہ. دنیا میں تو ضرورت پڑتی ہے. اچھا پیاس، یعنی پیاس تو لگے گی. چلیں یہ تو چلیں شدت سے پیاس نہ لگے اس کا مجھے بتائیں. اس کے لیے ایک تو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، پھر کچھ گھریلو علاج بھی. ایک تو یہ ہے کہ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے پیاس میں کمی رہے گی. نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک بار سورہ کوثر جو 30ویں پارے کے اندر ہے اس کو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لیں اور اسے چہرے پر پھیر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے سارا دن جو ہے پیاس سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے امن رہے گا، شدت پیاس کی نہیں ہوگی. اسی طرح سے کچی لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ فائدہ مند ہوتی ہے. کچی لسی کی تھوڑا ڈیفینیشن بھی بتا دیں. کچی لسی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 گلاس پانی کے اندر آپ نے 2 یا 3 گلاس، 1 گلاس دودھ کے اندر 2 یا 3 گلاس جو ہے پانی کے آپ ڈال لیں، پھر نمک یا آپ چینی ڈالنا چاہیں جو بھی اپنے حساب سے اس کو استعمال کر لیں. یہ بھی جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے. اسی طرح سے معدے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے معدے کو، اور تمام دن جو ہے وہ فرحت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے یہ ہے کہ ستو کا استعمال کیا جائے. 1 گلاس پانی کے اندر جو ہے آپ 4 5 6 چمچ جو آپ کا دل چاہے، آپ جو کا ستو جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیا جائے. تو اس سے جو ہے سارا دن جو ہے انشاءاللہ پیاس میں بھی کمی رہے گی اور معدہ وغیرہ ہمارا ٹھنڈا رہے گا اندرونی طور پہ. یہ تو چیزیں وہ نا کہ استعمال کرنے والی ہیں، اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو تو وہ اس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ وہ چیزیں استعمال نہ کرے جس سے پیاس بڑھے. صحیح. جی کھانے پینے میں ایسی چیزیں ہیں.
اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے مثال مرغن غذائیں ہوتی ہیں، تیز مرچ مسالے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو استعمال نہ کیا جائے جب اپنے کھانا وغیرہ بنایا جائے. تو مثال کے طور پہ سبزی آپ کے سامنے ہے، سبزی کے بجائے گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، تو سبزی پر ہاتھ رکھا جائے تو سبزی جو ہے وہ اس سے کھانے سے جو ہے وہ آپ کو، اسی طرح سے تیز مرچ مسالے جو ہیں وہ نہ ڈالے جائیں، کم سے کم جو ہے مسالے پر گزارا کیا جائے. اسی طرح سے جو کا دلیا استعمال کیا جائے، یہ فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آملے کا مربع، واہ آملہ جو ہے یہ بہت ہی پیاری چیز ہے اور اس کا مربع بھی آتا ہے. اسی طرح خشک آملہ جو ہوتا ہے وہ مختلف دواؤں میں، بالوں کے لیے بھی، کھانے میں، اور اسی طرح آئل وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ مربے کا، اس کا جو مربع ہوتا ہے یہ سبز رنگ کا، چھوٹے چھوٹے جیسا سیب ہوتا ہے بڑا، تو اس سے چھوٹا یہ ہوتا ہے اس کا سائز. تو یہ اگر آپ ایک صبح سحری میں استعمال کر لیں، ایک جو ہے افطار میں استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھوک پیاس میں کمی رہے گی، میدے اور آنتوں کو یہ جیسے اس میں ٹھنڈک رہے گی میدے وغیرہ میں، تو انشاءاللہ تیزابیت، جلن وغیرہ سے حفاظت رہے گی. تو یہ ہے کہ اگر کوئی شوگر والا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں نکال کر اس کو دھو لیں، دھونے کے بعد اس کی جو مٹھاس ہے وہ زائل ہو جائے گی، بار اتر جائے گا جی، تو اس کو استعمال کر لیں. تو ایک کال بھی آئی تھی نا کہ جیسے کمزوری محسوس ہوتی ہے افطار کے بعد، تو وہ بھی اگر سحری میں اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جسم کے اندر جو ہے وہ قوت برقرار رہے گی. اسی طرح سے آج کل ہمارے یہاں تو آم کا موسم ہے، کچی کیریاں وغیرہ ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 کلو کیری آپ نے لی، اس کے چھلکے اتاریں، چھلکے وغیرہ اتارنے کے بعد کچھ پانی ڈال کر اس کو پکا لیں. پکانے کے بعد کچھ ابال آ جائیں گے تو وہ گاڑھا سا ایک شربت سا بن جائے گا. اس کے بعد اس میں دگنی جو ہے، ڈبل جو ہے وہ چینی ڈال لیں. چینی ڈالنے کے بعد دوبارہ اس کو تھوڑا سا پکائیں تو یہ ہے کہ چینی وغیرہ حل ہو جائے گی. تو پھر اس کی بوتلیں بھر لیں اور پھر افطار میں اور سحری میں دونوں ٹائم جو ہے کچھ آپ اس کو اس میں ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. شربت گڑہل کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ گرمیوں میں اس کا استعمال کیسا رہے گا؟ بہترین چیز ہے، واہ، بہت اچھی چیز ہے. میں تو کہتا ہوں جتنی چیزیں بتائیں گے نا آپ مہربانی کریں یہ ریکارڈ کروائیں، ہم چلا دیں. کو آخری عشرے میں چلو ابھی کچھ دن باقی ہیں، 4 دن میں ویسے کوئی 1 دن بنائیں ایسا جس میں ہم اس کو ریکارڈ کر لیں اور آخری عشرے میں ہم اس کو ایک ایک کر کے اس کو چلا دیں گے. امت کے لیے ظاہر سی بات ہے خیر کا ایک سامان ہے. اور میں یہ چاہوں گا جو کا ستو کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم دکھائیں ناظرین کو، جو بھی دکھائیں اور ستو بھی دکھائیں. بعض اوقات ملتے ہیں ستو لیکن بس وہ ستو جو ہے نا وہ فتو ٹائپ کا ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور جو ستو بیچنے والے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم جو ہے وہ عطا فرمائے. تو ستو بھی بنا کے دکھا دیں ناظرین کو ستو کیسے بنتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا. چلیں لائیو بات ہو گئی ہے، اللہ کرے اس طرح کی ہم کرنے میں کامیاب ہوں. وغیرہ کہتے ہیں جو وغیرہ کو پہلے بھون لیتے ہیں نا، تو یہ کر کے دکھائیں نا جی، بنا کے دکھائیں. ایک بندہ جو دیکھے وہ سیکھ جائے بھی یوں شربت یوں بنے گا، شربت گڑہل یوں بنے گا، ستو جو ہے وہ یوں بنے گا، ٹھیک ہے، اور کیری کا شربت جو ہے وہ یوں بنے گا. یہ افطاری میں گڑہل کیا ہوتا ہے آپ یہ تو بتا دیں. بولیں گے پتہ نہیں گڑ کا شربت ہے کیا ہے؟ نہیں، گڑہل سلمان بھائی، شربت گڑہل یہ تو آپ بتائیں گے نا جی، یہ گڑ کا شربت ہے یا گلے گڑہل کا شربت ہے یہ تو آپ نے بتانا ہے. سلمان بھائی یہ افطاری کے بعد رکھی گیا تاکہ اس کا ذائقہ وغیرہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا صحیح بنا یا نہیں بنا. چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شاہ صاحب، اللہ آپ کو برکت دے جی. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا ہے، جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ تیاریاں کر لیں. اور ہم نے کچھ چیزیں جو مسائل فقہی اعتبار سے ہٹ کر جو چیزیں تھیں جنہیں آپ احتیاط کی ضمن میں لا سکتے ہیں، یا شیطانی وساوس یا مسکنسپشنز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس معاملات میں غفلت میں ڈالنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے کچھ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. مزید اعتکاف کے احکام آسان طریقے سے جاننے کے لیے زبردست کتاب ہے شیخ طریقت امیر سنت کی فیضان رمضان. اس میں ایک سورہ باب ہے فیضان اعتکاف، صفحہ نمبر 227 سے یہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آگے چلتا ہے. اعتکاف کی فضیلتیں بھی ہیں اس کے اندر اور اعتکاف کے احکام بھی ہیں. اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، پوری ڈیٹیل بیان کی گئی ہے. تو معتکف اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں، جن اسلامی بھائیوں نے یا اسلامی بہنوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ ضرور ایک مرتبہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ فیضان رمضان کا باب فیضان اعتکاف اس کا ضرور مطالعہ کریں.
دعا ہے مالک کریم ہماری عبادات کو قبول فرمائے. جو اعتکاف کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف قبول فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے. اور مالک کریم ہمیں دنیا کی گرمی اور اس کے مضر اثرات سے بھی بچائے, قبر و حشر کی گرمی سے بھی مالک ہمیں بچائے. آئیے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, وصف ہوئے لاجواب, وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان. سلسلے کا نام ہے خیر و برکت کے اسباب. مرکزی نقطہ